اور جو نسخہ میں بتلانے والا ہوں وہ اسی کمزوری کا علاج ہے کہ اگر ہم اس نسخے پہ عمل شروع کر دیں تو ہمارے اندر سے بھی یہ دین پر عمل کرنے کی جو کمزوری ہے، کمی ہے، خامی ہے، بس نام کا دین ہمارے پاس ہے، عمل میں نہیں ہے، عمل میں آنے لگے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام تو گناہوں سے بے حد ہی بچنے والے تھے، وہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا گناہ کرنے کا۔ ویسے ہی اللہ کرے ہمیں بھی توفیق ہو جائے کہ ہم بھی گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ وہ نسخہ یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بیان فرمایا اور احادیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے کثرت سے موت کو یاد کرنا، کثرت سے اپنی موت یاد کرنا۔ موت آنے کے مسئلے میں سب کا اتفاق ہے، بڑے سے بڑے پڑھے لکھے آدمی کا بھی، اور دانشوروں کا بھی، علماء کا بھی، صلحاء کا بھی، اولیاء کا بھی، انبیاء کا بھی، سب کا اتفاق ہے کہ موت آئے گی اور آ رہی ہے اور آتی جا رہی ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ جیسے کسی نے یہ شعر کہا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے۔ ہم کیا رہیں گے جب نہ رسول خدا رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انسان کو چاہیے کہ خیال قضا رہے، یعنی ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی موت یاد رکھے۔ ہم دنیا میں کیا رہیں گے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہے، جو اس کائنات میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے اور سارے انبیاء علیہ السلام کے سردار ہیں، سب سے آخر میں آنے والے ہیں، سب سے پہلے جنت میں جانے والے۔ جب وہ دنیا میں نہ رہے تو اب کون رہے گا بھائی؟ اس لیے سارے انبیاء علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، سب وفات پا گئے۔ جب انبیاء علیہ السلام وفات پا گئے، حضور بھی وفات پا گئے، اب کون باقی بچے گا؟ تو اختلاف تو کسی کا بھی نہیں ہے اس مسئلے میں، لیکن جو زبردست کمی ہے وہ اس کو یاد رکھنے کی ہے کہ موت کو یاد رکھنے والے لاکھوں میں کوئی ہے، 100 میں نہیں، 1000 میں نہیں، لاکھوں میں کوئی ایسا مسلمان ہوگا، مرد یا عورت، کہ جو اپنی موت کو یاد رکھتا ہو۔ اور موت کو یاد رکھنا ہی وہ زبردست نسخہ ہے انسان کی کایا پلٹنے کے لیے، دین کو عمل میں لانے کے لیے اور گناہوں کے چھوڑنے کے لیے۔ اب ہم سے گناہ نہیں چھوٹتے ہیں، وجہ یہ کہ ہمیں اپنی موت یاد نہیں۔ اگر ہم کو موت یاد ہو تو مجال نہیں جو آدمی گناہ کر لے۔ ہمارے بزرگ کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھو کسی کا باپ سامنے کھڑا ہوا ہو اور اس کا جوان بیٹا اس کے سامنے ہو تو وہ باپ کے سامنے کسی نامحرم عورت کو گھور سکتا ہے؟ یہ اس سے ہاتھ ملا سکتا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ سکتا ہے؟ بشرطے کہ باپ بھی نیک ہو اور بیٹا بھی شریف ہو؟ مجال نہیں، وہ باپ دیکھ رہا ہے۔ جب باپ سامنے نہ ہو جب ہی یہ گناہ ہوتا ہے۔ ایسے جب اللہ تعالیٰ کا استحضار نہ ہو، موت اپنے آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو پھر یہ گناہ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے۔ تو گناہ اگر آدمی کو موت یاد ہو تو ہو نہیں سکتا۔ اللہ موت یاد ہو تو فجر کی نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ پھر آدمی آفس میں ہو تب بھی نماز باجماعت پڑھے گا، فیکٹری میں ہو تو بھی نماز باجماعت پڑھے گا، بازار میں دکان کے اندر چائے بیچنے والا ہو یا خریدنے والا، اس کی نماز قضا، جماعت فوت نہیں ہو سکتی، نماز قضا نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہے وہ زبردست نسخہ۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ اپنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ایک روایت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی تھے، ان میں سے ایک میں بھی تھا، یعنی مجھ سمیت 10 آدمی تھے، ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی خدمت اقدس میں ہم بیٹھ گئے تو ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضور سے یہ سوال کیا کہ حضور سب سے زیادہ سمجھدار آدمی کون ہے؟ سب سے زیادہ سمجھدار، دور اندیش، ہوشیار کون آدمی ہے؟ سب سے زیادہ ہوشیار، سمجھدار، دور اندیش کون سا آدمی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ اپنی موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ اور پھر 2 بڑے بڑے فائدے آپ نے ارشاد فرمائے کہ جو مسلمان ایسا ہوگا، ایک تو دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو شرافت اور بزرگی سے مالا مال فرمائیں، دوسرا فائدہ یہ بیان فرمایا اور آخرت میں اس ہی کو اللہ تعالیٰ رفعت اور بلندی عطا فرمائیں گے، آخرت کا اعزاز بھی اس کو نصیب ہوگا، آخرت میں عزت بھی اس کو ملے گی، رفعت اور بلندی بھی اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں عطا فرمائیں گے، دنیا کے اندر بھی اس کو شرافت اور بزرگی سے مالا مال فرمائیں گے۔ اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور خدمت میں ایک صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا حضور سب سے سمجھدار اور ہوشیار آدمی کون سا ہے؟ مسلمانوں میں اور اہل ایمان میں سب سے زیادہ ہوشیار آدمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمانوں میں سب سے زیادہ سمجھدار اور ہوشیار آدمی وہ ہے جو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرے اور مرنے سے پہلے موت کی بہتر سے بہتر تیاری کرے، یہ فرمایا۔ تو موت ایسا زبردست، موت کو یاد رکھنا ایسا بہترین نسخہ ہے کہ اس سے دنیا کی بھی کامیابی کامرانی نصیب اور آخرت کی بھی صلاح و فلاح نصیب۔ اور ایک اور حدیث سنا کے ختم کرتا ہوں جو بہت ہی مشہور و معروف ہے اور ہم لوگ شاید سنتے بھی رہتے ہو کہ اکثر ذکر حازم اللذات الموت او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم لذتوں کو توڑنے والی اور ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ بس موت کو کثرت سے یاد کرنا یہ ایسا زبردست نسخہ اور عمل ہے کہ جو اس پر عمل کرے بس اس کی یہ کمزور
کمزوری یا یہ خرابی کہ دین اس کی زندگی میں نہیں ہے، نیک اعمال کی اس کو توفیق نہیں ہے، نیک کاموں کا اس کو شوق اور ذوق اور جذبہ نہیں ہے، اور گناہوں سے وہ بچتا نہیں. یہ جو بہت بڑا عیب ہے، کمزوری ہے، اس کا یہ علاج ہے. www.darsequran.com